سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ سامعین معززین علاقہ، حاضرین مجلس، اسٹیج پر موجود قائدین، سامعین ذی وقار، وقت قلیل ہے، دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، بے ادبی کے دائرے میں نہ چلا جاؤں۔ سامعین ذی وقار، ایک ہے میرے پیغمبر کی ذات اور دوسری ہے میرے پیغمبر کی صفات۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور میرے پیغمبر کی صفات بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو بنایا، آپ کے وجود کو بنایا گیا جنت کی مٹی سے، میرے اور تیرے وجود کو بنایا ہے دنیا کی مٹی سے۔ آپ علیہ السلام کے وجود اطہر کو بنایا ہے جنت کی مٹی سے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کے وجود میں جنت کے اثرات بھی ہیں۔ میرے نبی دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کی وجہ سے حضور کے جسم پر پسینہ تو آ رہا ہے، لیکن جنت کے اثر کی وجہ سے اس پسینے میں بدبو نہیں بلکہ اللہ نے خوشبو بھر دی ہے۔ میرے نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ میرا نبی دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے کی وجہ سے میرے نبی کو بولو براز تو ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بولو براز میرے نبی کا زمین کے اوپر قرض کر دیا ہے کہ وہ اس کو ہضم کر جاتی ہے۔ میرا نبی آیا جنت سے ہے، جنت کا جسم لے کر آیا ہے۔ میرا نبی دنیا میں تو آیا ہے، دنیا میں آنے کی وجہ سے میرے نبی کے آنکھوں پہ تو نیند طاری ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کے دل پہ نیند طاری نہیں ہوتی۔ جنت میں موت کوئی نہیں، میرے نبی کو جو موت آئی ہے آنے کا طریقہ مختلف ہے۔ میرے نبی کی روح سمٹ کر قلب اطہر میں موجود ہے۔ آج بھی میرے نبی جنت کی جگہ پہ آرام فرما ہے۔ سامعین ذی وقار، جس طرح میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح میرے نبی کی صفات بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کا صفات بھی رب العالمین نے دفاع کیا ہے، میرے نبی کا ذات کا دفاع بھی رب العالمین نے کیا ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کو گستاخی کرے، رب اس سے بھی انتقام لیتا ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کی ذات کی گستاخی کرے، رب اس سے بھی انتقام لیتا ہے۔ کوئی میرے نبی کی صفات کا دفاع کرے، رب اس کی شان کو بھی بڑھا دیا کرتا ہے۔ کوئی میرے نبی کی ذات کا دفاع کرے، رب اس کی بھی شان کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ کوئی بھی صحابی ہو، نبی کے پاس پہنچے، جملہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن نبی کے ذات کے دفاع کی برکت ہے کہ میرے نبی احد کے دن یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، یہ سعد تیر چلاتا جا، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ اے سعد بتا تو صحیح یہ لقب تجھے ملا کیوں ہے؟ سعد کہتا ہے وجہ یہی ہے، محمد کے ذات کا دفاع کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ محمد کے جسم کا تحفظ کر رہا ہوں۔ محمد کے جسم کا تحفظ سعد نے احد میں کیا ہے، رب نے عزت بنا دی ہے، نبی نے جملے عطا کر دیے ہیں۔ ربا بتائیے تو صحیح، احد میں بچانے والے اور بھی تھے، ساتھ دینے والے اور بھی تھے، ہاتھوں سے تیر کو روکنے والے طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، حضرت حمزہ بھی شہید تھے، سامنے سارے موجود تھے۔ ابو بکر بھی دفاع کرنے والا تھا، عمر بھی تھا، سعد بھی تھا، تیر چلانے والے اور بھی تھے۔ ربا بتائیے تو صحیح، جب رب نبی کے پہلے حملے پر بیت اللہ کے سامنے حملہ ہوا ہے، نبی کی ذات پہ حملہ ہو چکا ہے، اب آئے گا کون، بچائے گا کون؟ جب نبی کا چہرہ زخمی ہو چکا ہے، اب آئے گا کون، بچائے گا کون؟ جب نبی کے گلے میں کپڑے کو ڈال دیا گیا ہے، آئے گا کون، بچائے گا کون؟ سامنے بیت اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے، آئے گا کون، بچائے گا کون؟ کون آئے گا نبی کو بچانے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے؟ رب نے بھی کہا ہوگا آئے گا
گا، اعلیٰ آئے گا، عرصہ آئے گا، کوئی اور نہیں، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق آئے گا۔ نبی کی ذات کی تھی، رب کا انتخاب بھی ابو بکر صدیق تھا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی تھی تب رب کا انتخاب بھی حق نواز تھا۔ جب بات پارلیمنٹ میں عائشہ صدیقہ کی تھی، رب کا انتخاب بھی اعظم تارک تھا۔ اے ابو بکر صدیق، آپ نے تنہا ہونے کے باوجود محمد کا دفاع نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کی روح سے وعدہ ہے، مر جائیں گے نہ آپ کا دفاع چھوڑیں گے، نہ آپ کی بیٹی عائشہ کے دوپٹے کا دفاع چھوڑا جائے گا۔ آخر میں اقبال نے جو اپنی قوم سے کہا تھا، میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم بیٹے کو نگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اعظم تارک کا پیغام تھا، نہ سر چھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ راہ زندگی میں 4 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔